السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین حضرات، زندگی ایک امتحان ہے اور ہر موڑ پر ایک فیصلہ۔ آج ہم 3 سچے، مختصر مگر گہرے احادیث سنیں گے جو نہ صرف زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کو چھو جاتی ہیں۔ تو آئیے دل سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیغام جو سیدھے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، سب سے بہترین انسان کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ سوچئے، اسلام ہمیں صرف عبادت نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کو بھی اصل نیکی قرار دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، مدد کرتے ہیں یا کسی کا دکھ بانٹتے ہیں تو یہ محض نرمی نہیں، یہ عبادت ہے۔ آج ہم جتنے فائدہ مند بنیں گے کل ہمارے لیے اتنے ہی دروازے کھلیں گے۔ حدیث نمبر 2، مومن کا غصہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ مت کرو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ یہ بار بار کی جانے والی نصیحت بتاتی ہے کہ غصہ ایمان کو جلا دیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے اور دل کی روشنی بجھا دیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو نرمی سے کام لے، اپنے نفس پر قابو رکھے اور دل میں معاف کرنے کی طاقت رکھے۔ حدیث نمبر 3، جنت کا وعدہ کس کے لیے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے یہ ضمانت دی کہ وہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو مگر سب سے بڑی آزمائش۔ ہم جو بولتے ہیں وہی ہمارے درجات بناتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں۔ غیبت، جھوٹ، الزام، یہ سب وہ زہر ہیں جو خاموشی سے دل کو سیاہ کرتے ہیں، لیکن جو زبان کو قابو میں رکھے اس کے لیے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ ان تینوں حدیثوں سے ہمیں 3 راستے ملتے ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ نمبر 2، غصے پر قابو رکھیں۔ نمبر 3، زبان کی حفاظت کریں۔ یہی وہ 3 عمل ہیں جو زندگی بدل دیتے ہیں، دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت۔ اگر ان احادیث نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہمیں اپنی زبان اور نفس پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔